السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان یوٹیوب چینل۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ بائے اقبال کاظمی، قسط نمبر 8۔ اگر آپ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ اور پھر 8 بجے کے قریب چاچا خیردین چلا گیا۔ اس نے صحن والے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اگر مجھے باہر جانا ہوتا تو میں بیٹھک والا دروازہ استعمال کر سکتا تھا۔ چاچا خیردین کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر بستر پر لیٹ کر اونگھنے لگا۔ چاچا خیردین کی واپسی 12 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس کی اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق پشاور سے آنے والا وہ ٹرک 9:30 بجے کے قریب پہنچا تھا۔ ٹرک جیسے ہی بند روڈ پر مڑا، پولیس نے اسے گھیرے میں لے کر روک لیا۔ ڈرائیور کے علاوہ ٹرک پر 2 اور آدمی سوار تھے، جنہوں نے پولیس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دونوں پولیس کے جوابی فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ پولیس کے ساتھ اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافر بھی تھے۔ ٹرک پر سکریپ لدا ہوا تھا، جسے پولیس کے جوانوں نے چند منٹ میں ہی اتار کر سڑک کے کنارے پر ڈھیر کر دیا اور پھر ٹرک کو ادھیڑ ڈالا۔ ٹرک کی دوہری دیواروں اور خفیہ خانوں سے ہیروئن کے لاتعداد پیکٹ برآمد ہوئے۔ ایس پی سعید اخباری نمائندوں کو بتا رہا تھا کہ اسے خفیہ ذرائع سے اس ٹرک کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ فوٹوگرافرز دھڑا دھڑ تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے۔ ڈرائیور نے اخباری نمائندوں کے سامنے یہ بیان بھی دیا کہ یہ ٹرک پشاور کے دلباز خان نامی شخص کی ملکیت تھا، جسے ملتان روڈ پر ملک شہاب کے ایک گودام میں لے جانا تھا۔ ڈرائیور نے ٹرک میں ہیروئن کی موجودگی سے لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں جھوم اٹھا۔ ایس پی سعید نے بالآخر کام کر دکھایا تھا۔ گو کہ ملک شہاب پر براہ راست ہاتھ ڈالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر پولیس نے ٹرک پر چھاپا مار کر اس کی کمر توڑ دی تھی۔ 50 کلو ہیروئن عالمی منڈی میں جس کی قیمت اربوں روپے بنتی تھی۔ ایس پی سعید نے یہ عقل مندی بھی کی تھی کہ ٹرک پر چھاپے کے وقت اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں کی پارٹی کو بھی ساتھ رکھا تھا۔ چاچا خیردین کے کہنے کے مطابق تصویریں کھینچنے کے علاوہ ویڈیو فلم بھی بنائی گئی تھی۔ چند منٹ بعد ہی میں تیار ہو کر گھر سے نکلا۔ اس وقت بیڈن روڈ پر سناٹا تھا۔ میں لکشمی چوک کی طرف نکل گیا۔ وہاں اس وقت بھی روشنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے رکشہ مل گیا۔ جب میں گلبرگ میں رکشہ سے اترا تو 1:30 بجنے والا تھا۔ ملک شہاب کی کوٹھی کے سامنے 2-3 گاڑیاں تو کھڑی تھی، مگر کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر رات بھر کوٹھی والے سامنے والے لان میں بھی 2-4 آدمی بیٹھے رہتے تھے۔ کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور لان میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ دونوں اٹھ کر میرے قریب آ گئے۔ میں نے گہری نظروں سے باری باری ان کی طرف دیکھا۔ ان کے تیور کچھ اچھے نہیں تھے۔ میری چھٹی حس مجھے کسی گڑبڑ کا احساس دلانے لگی۔ ایک لمحہ کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ واپس چلا جاؤں، مگر اس طرح یہاں آ کر لوٹ جانا مجھے ان کی نظروں میں مشتبہ بنا سکتا تھا۔ ملک جی ہے تو انہیں بتاؤ کہ روفی آیا ہے، میں نے نادر نامی شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اندر چلے جاؤ، ملک جی تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، نادر کے بجائے دارا نامی آدمی نے جواب دیا۔ میں اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ یقیناً کوئی گڑبڑ تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انہیں ٹرک کے پکڑے جانے کا پتہ نہ چلا ہو۔ لیکن میرے ذہن میں جو شبہ سر ابھار رہا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ملک کو یہ تو پتہ نہیں چل گیا کہ مخبری میں نے کی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ لاؤنج میں ملک شہاب اور سلطان کے علاوہ شیدہ بھی موجود تھا۔
شیدہ، نادر اور دارا ملک شہاب کے ان خاص آدمیوں میں شامل تھے جو سفاکی اور درندگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان تینوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ ملک شہاب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کیا بات ہے ملک جی، خیر تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ملک شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال تو تم نے اس طرح کیا ہے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ ملک شہاب کے لہجے میں ہلکی سی غراہٹ تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں آؤ گے، مگر تم میری توقع سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بہادر بھی سمجھتے ہو، لیکن بعض اوقات حد سے زیادہ بڑی ہوئی خود اعتمادی بھی لے ڈوبتی ہے۔ تم یہاں آ تو گئے ہو لیکن واپس نہیں جا سکو گے۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے میں بات کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ اچھا، سمجھاتا ہوں، ملک شہاب نے کہا اور پھر شیدے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لے آؤ اس حرامزادے کو۔ شیدہ میری طرف دیکھتا ہوا اندر ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں چند لمحے ملک کی طرف دیکھتا رہا، پھر سلطان کی طرف گھوم گیا۔ اس کی آنکھیں بھی شعلے اگل رہی تھی۔ شدید غصے کے باعث اس کا چہرہ کچھ اور بھی بگڑ گیا تھا۔ کل میری موجودگی میں ملک صاحب نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہیں دھوکے اور فریب سے شدید نفرت ہے۔ سلطان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی چھوٹی موٹی غلطی تو معاف کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا بڑا دھوکہ، اس کی معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ملک صاحب سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جیسے لوگوں کو منہ نہ لگائیں۔ گندی نالی کے کیڑے کو گندگی ہی میں رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور اتنا بڑا راز تمہارے سامنے اگل دیا۔ لیکن ہوا کیا ہے سر جی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو تمہیں معاف کیا جا سکتا تھا، اس مرتبہ ملک شہاب بولا، لیکن مجھے ساری رپورٹ مل چکی ہے، ایک ایک بات کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، میں نے تو تمہارے لیے کچھ اور منصوبہ بنایا تھا، اس طرح ہمیں نہ صرف تم سے نجات مل جاتی بلکہ دوسرے ٹرک میں ہمارا مال بھی کراچی پہنچ جاتا۔ تمہیں اعتماد میں لینے کے لیے میں نے پشاور سے آنے والے ٹرک کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا خسارہ آج مجھے اربوں روپے کے نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ یہ نقصان تو میں اگلی کسی کھیپ میں پورا کر لوں گا، لیکن تمہاری زندگی آج پوری ہو گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک جی؟ میں نے کہا، میں نے آپ پر اعتماد کیا تھا اور آپ نے مجھے مروانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ میرا وہ منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن اب تم نہیں بچ سکو گے، ملک نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر اسی لمحہ اندرونی دروازے کے پردے کے پیچھے سے کراہنے کی آواز سن کر میں نے اس طرف دیکھا۔ پردہ ہٹا اور شیدہ ایک آدمی کو گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ وہ بھجا تھا، اسے دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ اس کے جسم پر صرف پتلون تھی جو خون سے سرخ ہو رہی تھی، جسم کا بالائی حصہ زخموں سے چور تھا۔ میں کوشش بھی کرتا تو ان زخموں کی تعداد نہیں گن سکتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ شیدے نے پکڑ رکھا تھا اور دوسرا بازو پہلو میں جھول رہا تھا۔ وہ بازو بھی زخمی تھا اور غالباً کندھے کا جوڑ اکھاڑ دیا گیا تھا۔
اس کے جسم کا بوجھ ایک ٹانگ پر تھا، دوسری ٹانگ کو وہ بمشکل گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ نچلا ہونٹ اس طرح کٹا ہوا تھا کہ تھوڑی تک کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ ایک رخسار کا گوشت ادھڑا ہوا تھا۔ حجے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ وہ اب تک زندہ کیسے تھا۔ یہ کل رات جب تمہارے ساتھ گیا تھا تو مجھے اسی وقت شبہ ہو گیا تھا، ملک شہاب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور آج پھر یہ دوپہر بھی تم سے ملا تھا۔ مجھے شبہ تو ہو رہا تھا، لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حرامزادہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ آج جب مجھے ٹرک پکڑے جانے کی اطلاع ملی تو میرا دھیان فوراً ہی اس طرف چلا گیا تھا۔ اس نے آسانی سے تو زبان نہیں کھولی تھی، مگر دیکھ لو اس کا حشر کیا ہوا ہے۔ بالآخر اس نے سب کچھ اگل دیا، اور اب تم۔ وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے جسم کے اتنے ہی ٹکڑے کر دوں گا جتنی اس ٹرک میں ہیروین کی تھیلیاں تھیں۔ اس طرح میرے نقصان کا ازالہ تو نہیں ہوگا، مگر تمہارے حشر سے دوسرے ضرور عبرت پکڑیں گے۔ ملک شہاب جیسے سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ملک، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بے ایمانی میرے نہیں تمہارے دل میں تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن خود اس کا شکار ہو گئے۔ تم واقعی دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو۔ مجھے اچھی طرح جاننے کے بعد بھی تم نے یہ غلطی کی کہ مجھے اپنے ایک راز سے آگاہ کر دیا۔ ابھی تو صرف 50 من ہیروئن کی بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم یہ نقصان آسانی سے برداشت کر لو گے، لیکن یہ ابھی شروعات ہے۔ ابھی آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تم یہاں سے زندہ نکل سکو گے تو سب کچھ کرو گے۔ ملک شہاب بولا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مگر تم نہیں بچ سکو گے، میں نے جواب دیا۔ یہ بے ضمیر اور وطن فروش بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ میں نے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ اس جیسے بے ضمیر ہمارے معاشرے اور وطن کی نیک نامی پر کلنک ہیں۔ گندگی کی کیڑے تو دراصل یہ ہیں، ان کا وجود گھن کی طرح ہے، اس ملک کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ مجھے گندگی کا کیڑا کہتے ہو؟ میں ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ درست ہے کہ میں جرائم پیشہ ہوں، لیکن میں نے اس سرزمین کی مٹی سے جنم لیا ہے۔ یہ دھرتی مجھے وراثت میں ملی ہے، اور میں اپنی اس دھرتی سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم جیسے بے غیرت لوگوں کو اس کی اجازت دے سکتا ہوں۔ بہت محب وطن ہو، ملک شہاب بولا۔ تمہاری حب الوطنی تو میں ابھی نکالتا ہوں، روفی باؤ۔ حجہ چیخا، آواز اس کے حلق سے اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے روفی باؤ، یہ جلاد تمہیں مار ڈالیں گے۔ شیدے نے بھجے کو دھکا دے کر گرا دیا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے سرکنے لگا۔ مجھے صورتحال کا اندازہ تھا، یہاں سے زندہ بچ نکلنا واقعی مشکل نظر آ رہا تھا۔ یہ 3 آدمی اندر تھے اور 2 خونخوار درندے باہر لان میں ٹہل رہے تھے۔ میرے دائیں طرف سلطان کھڑا تھا۔ وہ اگرچہ ادھیڑ عمر تھا اور بظاہر لڑائی بھڑائی والا آدمی نہیں لگتا تھا، مگر جب ایسی صورتحال ہو تو ہاتھ پیر ہلانے ہی پڑتے ہیں۔ سلطان کے تیور بھی خطرناک نظر آ رہے تھے۔
میں نے اچانک ہی سلطان پر چھلانگ لگا دی۔ میرے پیر کی ٹھوکر اس کے پیٹ پر پڑی۔ میرا یہ حملہ اس کے لیے واقعی غیر متوقع تھا۔ وہ بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ اسی وقت شیدے نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ شیدہ سلطان سے ٹکرایا اور وہ دونوں صوفے پر گرے۔ صوفہ الٹ گیا۔ سلطان الٹی قلابازی کھاتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ اس کے منہ سے ایک بہت ہی غلیظ گالی نکل گئی تھی۔ شیدہ بھی صوفے کے پچھلی طرف گرا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر 2-3 ٹھوکریں رسید کر دی۔ ملک شہاب چیخ چیخ کر دارا اور نادر کو پکار رہا تھا۔ میں نے اچھل کر ملک شہاب کے پیٹ میں زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ چیختا ہوا دوہرا ہو گیا۔ میری دوسری ٹھوکر اس کے کولوں پر پڑی۔ وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے والے دروازے سے باہر نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت شیدہ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اندرونی راہداری کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میرا اندازہ تھا کہ پچھلی طرف بھی باہر نکلنے کا دروازہ ضرور ہوگا۔ اس طرف دوڑ لگا کر میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ اگر اس طرف کوئی راستہ نہ ہوا تو یہ لوگ واقعی خوخار درندوں کی طرح مجھے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ لیکن میرا اندازہ درست تھا۔ اس طرف بھی ایک عقبی دروازہ موجود تھا جو اتفاق سے کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کوٹھی کی فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی میرے سر کے چند انچ اوپر سے گزر گئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ شیدہ تھا جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دروازے کے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ مڑ کر دائیں طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس لمحہ دوسرا فائر ہوا تھا۔ عقبی لان بھی بہت وسیع و عریض تھا۔ ملک شہاب کی اس کوٹھی کے پچھلی طرف کوئی اور کوٹھی تھی۔ دونوں کے بیچ کی دیوار 5 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ پودوں کی کیاری تھی۔ میں دوڑتا ہوا سپرنگ کی طرح اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت ایک اور گولی چلی جس نے دیوار کی سب سے اوپر والی ایک اینٹ کا ٹکڑا اڑا دیا۔ اگر میں دوسری طرف چھلانگ نہ لگا چکا ہوتا تو شاید میرے جسم کا کوئی ٹکڑا اڑ گیا ہوتا۔ دوسری طرف بھی نیچے پودوں کی کیاری اور اس سے آگے لان تھا۔ یہ دوسری کوٹھی کا عقبی لان تھا۔ اس وقت رات کے 1:45 بجنے والے تھے۔ اس کوٹھی کے مکین خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے، لیکن فائرنگ اور بھاگ دوڑ کی آوازیں سن کر اٹھ گئے۔ ملک شہاب کے 2 آدمیوں نے بھی چیختے ہوئے میرے پیچھے دیوار پر چڑھ کر اس کوٹھی میں چھلانگ لگا دی۔ فائرنگ اور شور کی آواز سن کر اس کوٹھی کے مکین جاگ کر چیخنے لگے۔ میں دوڑتا ہوا کوٹھی کے سامنے والے گیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہاں ایک عدد چوکیدار موجود تھا جو لاٹھی سنبھالے اپنے کیبن میں کھڑا جھانک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ ظاہر ہے جہاں فائرنگ ہو رہی ہو وہاں اس بے چارے کی لاٹھی کیا کر سکتی تھی۔ میں چوکیدار کو نظر انداز کرتا ہوا گیٹ پر چڑھنے لگا۔ چوکیدار غالباً یہ سمجھا تھا کہ کوٹھی میں ڈاکو گھس آئے ہیں اور گھر والوں کے جاگ جانے پر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے گیٹ پر چڑھتے دیکھ کر اس میں شاید کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے کیبن سے نکل کر مجھ پر لاٹھی سے حملہ کر دیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس کا نشانہ خطا گیا اور لاٹھی گیٹ پر لگی۔ اس دوران میں دوسری طرف چھلانگ لگا چکا تھا۔ گیٹ کے اندر سے شیدے اور اس کے دوسرے ساتھی کے شور مچانے اور دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس طرف ایک کشادہ گلی تھی۔ یہاں کوٹھیوں میں فائرنگ سے کچھ معمولی سی ہلچل نظر آئی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔
کسی کوٹھی کے چوکیدار نے بھی باہر جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ موت کے وہ فرشتے تقریباً 1 گھنٹے تک میرا پیچھا کرتے رہے اور میں گلیوں میں ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا ہوا اس کوٹھی میں داخل ہو گیا جہاں ایک گن مین اور ایک حسین عورت کی لاش میری منتظر تھی۔ اس کوٹھی سے کروڑوں کی دولت میرے ہاتھ لگی جسے میں نے مال غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور پھر میں اپنے اس مکان تک کس طرح پہنچا وہ تو میں بتا ہی چکا ہوں۔ میری چائے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے خالی کپ میز پر رکھ دیا اور اٹھ کر برآمدے میں آ گیا۔ دھوپ پھیل رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی جائے گی اس کی تپش بھی بڑھتی جائے گی۔ میں چند منٹ وہاں کھڑا رہا۔ میری نظریں بائیں جانب اٹھ گئی۔ میرے ساتھ والا پلاٹ خالی تھا۔ اس سے اگلے پلاٹ پر ایک مکان زیر تعمیر تھا۔ دیواریں چند فٹ اوپر تک اٹھا کر کسی وجہ سے تعمیر کا کام روک دیا گیا تھا۔ اس سے آگے والا مکان آباد ہو چکا تھا اور اس وقت ایک عورت اس مکان کی چھت پر کپڑے سوکھنے کو ڈال رہی تھی۔ میں توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کوئی جوان عورت تھی اور حسین بھی۔ اس کے سر پر کوئی دوپٹہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ قدرے اوپر بندھی ہوئی رسی پر کپڑے ڈالنے کے لیے دونوں بازو اوپر اٹھاتی تو اس کے سینے میں تناؤ سا پیدا ہو جاتا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی باوجود وہ دلکش نظارہ دیکھ کر میرے سینے میں ہلچل سی پیدا ہونے لگی۔ اس عورت نے بھی مجھے دیکھ لیا اور پھر میری طرف پشت کر کے اپنے کام میں مصروف رہی۔ آخری رسی پر کپڑا ڈالنے کے بعد اس نے جھک کر خالی بالٹی اٹھا لی، مڑ کر میری طرف دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ سیڑھیاں اترنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا تھا اور میرے خیال میں اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بھی آئی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا اور میں اندر آ گیا۔ دروازہ لاک کر کے میں بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بیگ بستر پر ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے بیگ اٹھا کر کرسی پر ڈال دیا اور بستر پر لیٹتے ہوئے مجھے دفتن اس لاکٹ کا خیال آ گیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے گلے میں پہنچ گیا۔ وہ لاکٹ گلے میں نہیں تھا۔ پھر دفتن مجھے یاد آ گیا کہ میں نے نہاتے ہوئے وہ لاکٹ اتار کر غسل خانے میں کھونٹی پر ٹانگ دیا تھا۔ میں اٹھ کر باتھ روم سے وہ لاکٹ لے آیا اور بستر پر لیٹ کر اسے کھول لیا اور وہ کاغذ نکال کر ایک بار پھر اس پر لکھے ہوئے نمبروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کوئی تعویذ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اتنے ماڈرن قسم کے لوگ تعویذ گنڈوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ان نمبروں کا مطلب کچھ اور تھا اور یہ نمبر یقیناً اتنے اہم تھے کہ انہیں سینے سے لگا کر رکھا گیا تھا۔ کاغذ اسی طرح تہہ کر کے دوبارہ لاکٹ میں رکھتے ہوئے میری نظر لاکٹ کے اندر بائیں طرف والے حصے پر جم گئی۔ پہلی مرتبہ اس کوٹھی میں جب میں نے لاکٹ کو کھولا تھا تو اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس وقت تو میری تمام تر توجہ اس کاغذ پر تھی اور اب میری نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ چمک کی وجہ سے وہ کنندہ تحریر صاف طور پر نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ میں لاکٹ کو ہولے ہولے حرکت دیتا ہوا اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تحریر انگریزی میں تھی اور بالآخر میں اسے پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ دشکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ اس عورت کا نام تھا یا اس کے معنی کچھ اور تھے۔ میں کتنی دیر تک غور کرتا رہا اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دشکا اس عورت کا نام تھا جس کے گلے سے میں نے یہ لاکٹ اتارا تھا، اور اگر واقعی یہ کوئی نام تھا تو میرے لیے حیران کن تھا۔ ایسا نام پہلی مرتبہ سننے میں آیا تھا، لیکن میرے خیال میں مجھے حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کل لوگوں کو نئے نئے نام رکھنے کا خبت تھا، ایسے نام جن کے معنی وہ خود بھی نہیں جانتے ہوں، دوسرے کیا سمجھیں گے۔ میں نے لاکٹ تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اٹھ کر بتی بجھا دی۔ اس وقت میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔
اور میں کم از کم 3-4 گھنٹوں تک کے لیے سو جانا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ یہ شاید ذہنی اور جسمانی تھکن کا اثر تھا کہ میں نیند میں بھی بے چین رہا۔ میں عجیب ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا، جیسے خونخوار بھیڑیے لمبے نوکیلے دانت نکالے میرا پیچھا کر رہے ہوں۔ ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کبھی میں اپنے آپ کو آگ میں گھرا ہوا پاتا۔ میرے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلے۔ میں کبھی ایک طرف دوڑتا اور کبھی دوسری طرف، مگر اس آگ سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور کبھی میں اپنے آپ کو پانی میں گھرے ہوئے پاتا، تا حد نگاہ پانی ہی پانی۔ اور پھر اس پانی میں مجھے وہ مکان نظر آیا جس کی چھت پر وہ جوان اور حسین عورت دھلے ہوئے کپڑے رسی پر ڈال رہی تھی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا۔ اس کے نازک سے شیریں ہونٹ پر مسکراہٹ تھی، بڑی دلفریب مسکراہٹ۔ اس کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی، وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مگر آواز بڑی دلکش تھی۔ لگتا تھا جیسے میرے کانوں میں نقرئی گھنٹیاں سی بج رہی ہوں۔ کتنی بھلی لگ رہی تھی سماعت کو نقرئی گھنٹیوں کی یہ آواز۔ جل ترنگ سے بج رہے تھے اور پھر آواز تیز ہوتی چلی گئی۔ جل ترنگ کا تاثر دینے والی نقریوں گھنٹیوں کی وہ آواز اب سما خراشی کرنے لگی۔ جل ترنگ جیسی اس آواز میں کرختگی بڑھتی چلی گئی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ کرخت اور تیز آواز میری سماعت سے ٹکراتی رہی۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دونوں ہاتھ کانوں پر تھے، مگر وہ کرخت آواز اب بھی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ڈور بیل کی آواز تھی۔ میں نے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے، دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ نیند کا خمار اب بھی طاری تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ دفتن میرے دماغ میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ گزشتہ رات ملک شہاب کے آدمی شکاری کتوں کی طرح میرے تعاقب میں لگے ہوئے تھے، جن سے بچنے کے لیے میں اس کوٹھی میں گھس گیا تھا، جہاں سے کروڑوں کی دولت اٹھا لایا تھا۔ گھنٹی کی آواز رہ رہ کر گونج رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا ان لوگوں نے میرا سراغ لگا لیا ہے؟ کیا ملک شہاب کے شکاری کتے میری بو سونگتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ دفتن میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ میں دشکا، میں اس عورت کو یہی نام دوں گا جس کا لاکٹ میرے پاس تھا۔ کوٹھی سے اس کی ہونڈا کاکاڈ کار پر فرار ہوا تھا اور وہ کار میں نے وحدت روڈ کی ذیلی سڑک پر چھوڑ دی تھی۔ وہ جگہ اگرچہ یہاں سے تقریباً 2 میل دور تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں پولیس نے تو کسی طرح میرا سراغ نہیں لگا لیا۔ میں اچھل کر بستر سے اتر گیا، کرسی پر پڑا ہوا بیگ اٹھا کر الماری میں سب سے نچلے خانے میں رکھ کر اس کے اوپر 2-3 کپڑے ڈال دیے۔ الماری بند کر کے ایک چادر اوڑھ لی اور لوگر پستول اٹھا لیا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ کال بیل اب بھی وقفے سے بج رہی تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا۔ ڈور بیل اس وقت بھی بج رہی تھی، مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گیٹ اگرچہ تقریباً 5 فٹ اونچا تھا۔ اس مکان کی چوکی زمین کے سطح سے تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ باہر کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کو گیٹ کے اوپر سے دیکھا جا سکتا تھا۔ گھنٹی کی آواز رک گئی اور پھر گیٹ کھٹکھٹایا گیا۔ آواز زیادہ زوردار نہیں تھی۔ اس وقت گیٹ کی جھری میں سے کوئی رنگین کپڑا بھی دکھائی دیا۔ وہ شاید کوئی بچہ تھا۔ میں دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔
دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس بچے نے ہاتھ روک لیا تھا، کیونکہ اب گیٹ دھڑ دھڑائے جانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں برآمدے سے اتر کر گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ اگر واقعی پولیس یا ملک شہاب کے آدمی یہاں تک پہنچ گئے تھے تو یہ ان کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ سائیڈ میں کھڑے ہوں اور دروازہ کھلوانے کے لیے کسی بچے کو آگے کر دیا ہو۔ میں نے چادر کے نیچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا اور گیٹ کی جھری سے جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ 8-9 سال کی بچی تھی جس نے خوبصورت فراک پہن رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں رکھی ہوئی ایک پلیٹ دوسری پلیٹ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ ٹرے اس نے ابھی ابھی نیچے سے اٹھائی تھی۔ غالباً بیل بجانے اور گیٹ کھٹکھٹانے کے لیے اس نے ٹرے نیچے رکھ دی تھی۔ انکل، آپ سو رہے تھے کیا؟ میں اتنی دیر سے بیل بجا رہی تھی کہ میرا ہاتھ تھک گیا، اس بچی نے کہا۔ لہجے میں بے پناہ معصومیت تھی اور وہ بچی تھی بھی بہت پیاری۔ سوری بیٹے، میں نے کہا، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کس کے گھر جانا ہے آپ کو؟ خالہ نے سوئیاں بھیجی ہیں، بچی نے کہتے ہوئے گردن سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ میں نے گیٹ سے گردن نکال کر اس طرف دیکھا اور چونک گیا۔ وہ عورت اپنے مکان کے دروازے میں کھڑی تھی جسے صبح میں نے چھت پر کپڑے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کے جسم کا اوپر کا حصہ باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے ہاتھ ہلا دیا اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ شکریہ بیٹے، میں نے بچی کے ہاتھوں سے ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ اپنی خالہ کا شکریہ ادا کرنا اور یہ برتن بعد میں کسی وقت لے جانا۔ خالہ نے کہا تھا کہ میں برتن لے کر آؤں اور گھر میں کسی کو نہ بتاؤں کہ آپ کو سوئیاں بھیجی تھی، بچی نے معصومیت سے کہا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ بچی میرے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ میں نے کچن میں آ کر اپنی پلیٹ نکالی، سوئیاں اس پلیٹ میں دی اور پلیٹ دھو کر دوسری پلیٹ کے ساتھ ٹرے میں رکھ دی اور ٹرے بچی کے حوالے کر دی۔ آپ کی آنٹی نہیں ہے انکل؟ بچی نے پوچھا۔ میں مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹا، میرے گھر میں کوئی آنٹی نہیں ہے، میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر میں خالہ کو یہاں بھیج دوں گی، وہ آپ کے لیے کھانا بھی پکا دیا کریں گی، بچی نے کہا۔ میں چونک گیا۔ وہ بہت معصوم بچی تھی، اگر سمجھدار ہوتی تو ایسی بات نہ نکالتی۔ میں دروازے تک اسے چھوڑنے کے لیے باہر آیا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک وہ بچی اپنے مکان کے سامنے نہ پہنچ گئی، اور پھر اس وقت اس عورت نے دروازے سے باہر جھانکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، مگر اس مرتبہ اس نے ہاتھ نہیں ہلایا۔ بچی دروازے میں داخل ہوئی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں گیٹ کا ذیلی دروازہ بند کر کے اندر آ گیا، برآمدے والا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ لاؤنج میں داخل ہو کر سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 2:30 بج رہے تھے۔ میں صبح 7 بجے کے قریب بستر پر لیٹا تھا اور 5-6 گھنٹوں تک سوتا رہا تھا، اور اب مجھے بھوک کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ نہا کر میں اپنے آپ کو کچھ تازہ دم محسوس کرنے لگا۔ میں کچن سے پلیٹ اور چمچہ لے کر دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ ناشتے کا انتظام ہو گیا تھا۔ چاولوں کی طرح ہاتھوں کی بنی ہوئی سوئیاں تھیں جن پر شکر ڈال کر دودھ ڈال دیا گیا تھا۔
سویاں کھاتے ہوئے مجھے ہیر رانجھے کی داستان یاد آ گئی۔ اس موضوع پر میں نے اعجاز اور فردوس کی فلم بھی دیکھی تھی۔ ہیر کس طرح اپنے رانجھے کو گھر والوں سے چوری چھپے چھری کھلایا کرتی تھی، لیکن چوری کھلانے والی ہیر تھی اور کھانے والا رانجھا، اور میں رانجھا نہیں تھا اور نہ وہ ہیر تھی جس نے سویاں بنا کر بھیجی تھی۔ میں نے تو آج صبح اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ بھی میری طرف دیکھ کر خفیف سے انداز میں مسکرائی تھی، اور اب یہ سویاں ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ہونے کے ناطے خیر سگالی کے جذبے کے تحت بھیجی گئی ہوں۔ بہرحال مجھے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ تو میں عاشق مزاج ہوں اور نہ ہی دل پھینک، ایسا خشک بھی نہیں کہ صنف نازک سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں عیاش نہیں، مگر آسانی سے ہاتھ آنے والی چیز کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ میری زندگی میں کئی حسین عورتیں آئی تھی، مگر ان میں سے بہت کم ایسی تھی جنہیں میں نے اپنی خلوت گاہ میں آنے کا موقع دیا ہو۔ ازدواجی ناطے کے علاوہ کوئی عورت کسی مرد کی زندگی میں اس صورت میں داخل ہوتی ہے جب مرد دولت مند ہو، اتنا خوبرو کے صنف نازک بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی آئے۔ عشق و محبت کا میں قائل نہیں، میری شکل و صورت بھی بس واجبی سی ہے۔ البتہ جسمانی لحاظ سے میں آج کل کے نوجوانوں کے مقابلے میں خاصا مضبوط ہوں۔ کچھ زندگی کے نشیب و فراز نے بھی میرے انداز میں طاقت بھر دی تھی کہ بیک وقت 3-4 ہٹے کٹے آدمیوں سے نمٹنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ عام حالات میں بھی اس سڑک چھاپ گنڈوں سے مختلف نہیں ہوتا۔ اس صورت میں کوئی عورت شاید میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتی، لیکن جب میرے پاس پیسہ ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ قیمتی لباس، شاندار کار، 5 سٹار اور دیگر بڑے بڑے ہوٹلوں میں آمد و رفت، لوگ مجھے کوئی رئیس زیادہ سمجھتے۔ حسین اور دولت مند خواتین خود بخود میری طرف کھینچی چلی آتی، لیکن آج جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ بہت مختلف تھی۔ اس عورت کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ بھی دور سے۔ جب میں نے اسے چھت پر کپڑے ڈالتے دیکھا تھا تو میری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، محض اتفاقاً نظریں اس طرف اٹھ گئی تھی اور دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔